بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستو اور ساتھیو، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے، سن 1446 ہجری، مطابق 31 جنوری 2025 عیسوی. آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں آپ کی خدمت میں جس ٹاپک پر، جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قبولیت کی فکر. کیا ہے قبولیت کی فکر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں شرح صدر کے ساتھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، ایک ہے قبولیت اور ایک ہے قابلیت. بہت توجہ کے ساتھ آپ ذرا سنیں. ایک ہے قبولیت اور ایک ہے قابلیت.
یہ دونوں ملتے جلتے جملے ہیں، لفظ ہیں، قبولیت اور قابلیت۔ ان دونوں کا مفہوم ہمیں سمجھنا ہے کہ قبولیت کسے کہتے ہیں، قابلیت کسے کہتے ہیں۔ قابلیت کہتے ہیں استعداد کو، صلاحیت کو اور دانش مندی کو، اور اسی طریقے سے ہر کام کے کرنے میں سلیقہ مندی کو، افہام اور تفہیم کو، اس کو کیا کہتے ہیں، قابلیت، صلاحیت، استعداد، ہر کام کے کرنے میں سلیقہ مندی، افہام اور تفہیم، اس کو کہتے ہیں قابلیت۔ اور ایک ہوتا ہے قبولیت۔ قبولیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو پسند آ جانا۔ کیا قبولیت کا مطلب ہے؟ اللہ کو پسند آ جانا۔ ان دونوں چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قبولیت و مقبولیت، کہ اللہ کو پسند آ جانا۔ صلاحیت کا کسی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا، افہام اور تفہیم، سمجھ اور بوجھ کا کسی کے اندر ہونا، ہر کام کے اندر سلیقہ مندی ہونا، یہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے اگر اس کے ساتھ قبولیت نہ ہو۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے بہت سارے واقعات پر غور کر سکتے ہیں کہ صلاحیت بہت ہے، قابلیت بہت ہے، علم بہت ہے، استعداد بہت ہے، لیکن اللہ کے یہاں قبولیت نہیں۔ مثال کے طور پر عزازیل، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ شیطان کتنا بڑا علم والا تھا، کتنا علم رکھتا تھا۔ یہ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس شیطان کو اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اسے طاووس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ فرشتوں کی جماعت میں رہ کر فرشتوں کی نگہداشت کرنا، ان کو سکھلانا۔ طاووس الملائکہ کسے کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے چپے چپے پر اس شیطان نے سجدہ کیا۔ دنیا کے چپے چپے پر، کونے کونے پر اس نے سجدہ کیا، لیکن اللہ نے اسے جب کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے کہا، اللہ رب العزت کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا۔ معلوم یہ ہوا اسے علم بھی بہت تھا، تبھی تو دلیل پیش کر رہا۔ کیا کہہ رہا اللہ کے سامنے دلیل میں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس آدم سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کے اندر کیا ہے؟ آگ کے اندر ہے اوپر کو جانے کی صلاحیت۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ پستی کی طرف جانا، نیچے کی طرف جانا۔ یہ دیکھو اللہ کے سامنے ڈٹ کر اس نے علم پیش کیا۔
تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ سورہ ہجر کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اللہ نے اس سے کہا کہ یہاں سے نکل جا، یہاں سے نکل جا، راندے درگاہ ہو جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس لیے کہ تو مردود ہے، اس لیے کہ تو مردود ہے۔ پھر اس کے اندر کی صلاحیت دیکھیے، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں ہے، غصے میں ہے، مجھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل جاؤ۔ تو اس نے یہ بھی سمجھ رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلال میں اور غصے میں آئے تو اللہ تعالیٰ جلال میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی نرمی دور نہیں ہوتی، اللہ کے اندر جو صفت ہے رحمانیت کی وہ دور نہیں ہوتی۔ تو اس نے سوچا کہ اللہ غصے میں رہیں گے بھی تو کبھی اللہ کے اندر سے رحمانیت اور مہربانی ختم نہیں ہوتی۔ فوراً اس نے اللہ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دیجئے کہ میں قیامت کے دن تک لوگوں کو بہلاؤں۔ اللہ بھی علم محیط رکھنے والے ہیں، اللہ بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، انکا من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے۔ یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان جہاں بڑا عالم تھا وہیں پر بڑا عابد بھی تھا۔ کیا تھا؟ عبادت گزار بھی تھا۔ اسی لیے تو اس نے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی تھی۔ تو اس نے جب اللہ کے سامنے اکڑ کر دلیل پیش کیا تو اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اور اس کو جو چیز لے کر ڈوبا ہے، اس کو جو چیز لے کر ڈوبا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا غرور اور تکبر، صلاحیت کوٹ کوٹ کر اس کے اندر بھری، علم ایک طرف، استعداد، قوتیں، قابلیت، لیکن اس کے اندر اگر کوئی چیز نہیں تھی تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عاشقیت نہیں تھی، یہ عاشق نہیں تھا، سب تھا اس کے اندر، علم تھا اس کے اندر اور صلاحیتیں پوری تھی، لیکن اگر کچھ اس کے اندر کمی تھی تو کیا کمی تھی؟ عاشق ہونا، اس کے اندر یہ کمی تھی۔ اس کمی کی وجہ سے اس نے حکم الہی کو نہیں سمجھ پایا، اس لیے کہ عاشق نہیں ہے۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو کچھ بھی اگر کہا جائے تو اس کو مان لیتا، تو اس نے یہاں پر مانا نہیں۔ اللہ نے کہا سجدہ کر تو سجدہ نہیں کیا، معلوم یہ ہوا اس کے اندر عشق کی کمی تھی، اور اسی طریقے سے اس کے اندر غرور پن تھا، تکبر تھا۔ اسی لیے فارسی کے ایک شاعر نے کہا تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کو تکبر نے لے کر ڈوبا اور لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے گردن میں اس کا اللہ نے ڈال دیا۔ تو ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے مقبولیت۔ تو اس کے اندر قابلیت تھی لیکن مقبولیت تھی، اللہ کے یہاں یہ مقبول نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت چاہیے کہ اپنے اعمال اللہ کے یہاں مقبول کرائے۔ کیا کرائے؟ اپنے اعمال اللہ کے یہاں مقبول کرائے۔ اگر اپنا اعمال اللہ کے یہاں مقبول نہ کرائے
تو پھر اس کے پاس کئی سال کی عبادت ہو، یہاں تک کہ کئی 100 سال کی بھی عبادت ہو، تو اگر تھوڑی سی بھی اگر اس سے غفلت ہو جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ جائے، اور 100 سال کی عبادت منٹوں میں بیکار ہو کر اس کی عبادت رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دیکھ لیجئے۔ حدیثوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس شخص نے اللہ کی عبادت 400 سال تک کی، 400 سال تک عبادت کی۔ ہماری تو 100 سال بھی نہیں ہو رہی، اور اس نے 400 سال تک عبادت کی، اور اتنی عبادت کی، اتنا بڑا عابد تھا، وہ زاہد تھا کہ اپنے علاقے میں مستجاب الدعوات کہلانے والا ہو گیا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب وہ شخص کے جس کی دعا اللہ کے یہاں رد ہوتی نہیں، فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مستجاب الدعوات۔ تو اس کو کیا لقب ملا تھا؟ مستجاب الدعوات کا لقب ملا تھا۔ لیکن اس نے دنیا کی ہوس میں، عورتوں کی ہوس میں، خواہشات پوری کرنے کی ہوس میں اللہ کے یہاں مردود ہو گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے مانند ہے۔ 400 سال تک عبادت کرنے والا شخص، لیکن منٹوں میں جب اللہ کی اس نے نافرمانی کی اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو پھر کتے کی مثال کی طرح ہو گیا کہ کتا جس طریقے سے ہانپتا ہے اس طرح سے یہ ہانپنے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا قابلیت تھی لیکن مقبولیت نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بنیادیں کھڑی کر لیے اور اللہ کے گھر کو پوری طرح تیار کر دیے دونوں باپ بیٹے مل کر، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ فخر نہیں کر کہ میں نے اے اللہ آپ کا ایک بہت اونچا گھر تیار کر دیا ہے، اب جو ہے آپ کسی بھی طرح مجھے جو ہے چن لیجیے۔ نہیں کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ کوششوں سے، جہد مسلسل کے ساتھ ہم نے اے اللہ آپ کا گھر تیار کیا آپ کے حکم پر، ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے اسے قبول کر لیجیے، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں، علیم آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے، ہر وقت اللہ سے کیا مانگے کہ یا اللہ میں نے جو عبادت آپ کی ہے یقیناً آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، یا اللہ آپ ان کھوٹے اور بیکار ہی عمل کو آپ قبول فرما لیجیے، آپ کی شان کے مطابق ہم نے عبادت نہیں کی، یا اللہ
اسے قبول فرما لیجیے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں جا کر کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، یا اللہ جیسا عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے آپ کا وہ حق ادا نہیں کیا۔ وما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسے آپ کو پہچاننا تھا ہم نے آپ کو پہچانا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں کھڑی کرنے کے بعد اپنے اس عمل کو قبول کرنے کی اللہ سے درخواست کی، اور اللہ نے ایسا قبول بھی کیا کہ قیامت تک جو ہے وہ بیت اللہ کا گھر رہے گا، اور ہر آدمی وہاں پر جانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر امتحان بھی اللہ نے ان سے ایسے لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اتنے امتحانات لیے ہیں ابراہیم سے کہ ہمیں خود کہنا پڑا، اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے خود کہنا پڑا کہ ان کا امتحان بڑا سخت تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ذبح کرنے کے وقت، بیٹے کو ذبح کرنے کے وقت جو امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کوئی معمولی نہیں۔ امتحان دینے والا ہر بچہ تو کہتا ہے کہ امتحان کے پیپر بہت مشکل تھے، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اگر امتحان کا پرچہ اور پیپر جس نے تیار کیا ہے اگر وہی کہہ دے کہ ہاں میں نے امتحان کے پیپر بہت کٹھن بنائے تھے، تو پھر سمجھے کیسا کٹھن ہوگا۔ یہ بات تو دماغ میں آ رہی ہے کہ جو ممتحن امتحان لینے والا خود کہہ دے کہ میں نے امتحان کے پیپر بڑے سخت بنائے تھے، تو پھر کتنا مشکل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ آزمائش بڑی کڑی تھی امتحان کی، لیکن اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو کیا کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے اس ابراہیم کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنا۔ اسے کہتے ہیں قبولیت۔ اللہ نے ایسا قبول کیا کہ سارے لوگوں کے لیے کیا بن گئے، پیشوا اور امام بن گئے، اور ایسا امام بنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے ان ابراہیم کان امہ، اگرچہ فرداً حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن ایک امت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم کان امہ، اگرچہ دیکھنے میں یہ فرداً ایک ہی تھے لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ تو یہ ہے مقبولیت۔ تو عزیزان گرامی، قابلیت اس کے اندر کیا کیا ہے، لیکن اللہ کے یہاں مقبولیت ضرور۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، کوئی اس کو کہے مفتی صاحب، کوئی اسے کہے عالم صاحب، کوئی اسے کہے پیر صاحب، کوئی اسے کہے حاجی صاحب، کوئی اسے کہے نمازی صاحب، لیکن اگر اللہ کے یہاں قبول ہے تو یہ حاجی صاحب، پیر صاحب، نمازی صاحب سب مقبول، لیکن دنیا حاجی صاحب، پیر صاحب، نمازی صاحب، مفتی صاحب کہہ لے، لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں تو کچھ نہیں۔ آج ہمارے یہاں کمی کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ کمی ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں یہ کرتا ہوں، رمضان میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، شعبان کا مہینہ آتا میرا ہاتھ کھل جاتا ہے، یہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیجئے، کرنے کے بعد اس کو اللہ کے یہاں مقبولیت بھی کرائیے، قبولیت کرائیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا،
بڑے محدث گزرے، بڑے محدث گزرے. ان کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق لینا ہے. بڑے محدث گزرے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں. اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہاں بہت سارے لوگوں نے تعریفات لکھے ہیں، دوسرے محدثین نظام فرماتے ہیں اتنے تعریفی الفاظ حضرت امام بخاری کے لیے نہیں لکھے گئے جتنے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے لیے لوگوں نے لکھے. محدثین نظام نے لکھا ہے کہ ان کے درس میں، حدیث کے درس میں، حدیث کے کلاس میں 1000 شاگرد اور اسٹوڈنٹس نہیں، 40,000 اسٹوڈنٹس ان کے درس کلاس میں، درس حدیث کے کلاس میں بیٹھتے تھے. کتنے؟ 40,000. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اسپیکر کا دور نہیں تھا. یہ جو مائک کا آج سسٹم ہے، اس ٹائم یہ سسٹم نہیں تھا. تو ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مکبر بنتے تھے. جیسے لائٹ چلی جائے، کرنٹ چلا جائے تو آواز کو پہنچانے کے لیے مکبر بنتے تھے. تو اس وقت یہی رواج چلتا تھا. تو 40,000 اسٹوڈنٹ تک آواز پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائے؟ اسپیکر میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے درس کو دور اسٹوڈنٹ تک پہنچانے کے لیے 1200 مکبر بنتے تھے. 1200 کتنے؟ مکبر آواز پہنچانے. اب جس شخص کے 1200 مکبر ہو، اب ان کے کلاس میں اسٹوڈنٹ کا کیا عالم ہو. لیکن اتنے بڑے محدث ہونے کے بعد بھی آخر کہ ان کے لمحے زندگی کی ذرا سنیں، کان کھول کر سنیں. جب آخری لمحات ان کے آئے، ہر ایک کے ساتھ آنا ہے. جب آخری لمحات زندگی کے ان کے ساتھ آئے تو جس چارپائی پر، جس پلنگ پر یہ لیٹے تھے، بستر تھے، لیکن جب آخری ساعت ان کے پاس آئی، آخری گھڑیاں آئی، تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو. چارپائی سے اٹھا کر کہاں لٹا دو؟ زمین پر لٹا دو. شاگرد نے دیکھا کہ زمین پر قالین بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف مٹی. اور اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو. علماء نے لکھا ہے شاگردوں کے، اسٹوڈنٹس کے چیخیں نکل گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت. پھر حضرت نے 2 بار حکم دیا کہ میرے ساتھ ایسے ہی. لہذا جب استاد کی طرف سے شاگرد کو حکم مل رہا تو پھر کرنا ہی. لہذا شاگردوں نے حضرت کو اٹھا کر زمین پر لٹا. اب لٹانے کے بعد حضرت کیا کرنا ہے وہ دیکھیے. حضرت اپنی داڑھی کو زمین سے رگڑ رہے ہیں. کس سے؟ زمین سے. اور رگڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری بڑھاپے پر رحم کھائیے. یا اللہ میری بڑھاپے پر رحم کھائیے، میرا بیڑا پار کر دیجئے. حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں محدث تھا، یا اللہ میں فقیہ تھا، یا اللہ میری وجہ سے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی، یا اللہ میں تہجد گزار تھا، میں عابد تھا، یا اللہ میں فلاں تھا. کچھ نہیں کہہ رہے. حضرت کہہ رہے یا اللہ میرے اس بڑھاپے پر رحم کھائیے اور مجھے معاف کر دیجیے. جب اتنے بڑے اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ان کو اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں ہے.
ہماری طرح نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عملوں پر آج خوش ہو کر فریفتہ ہو کر اپنی ڈینگیں جھاڑتے ہیں کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ وہ اتنے بڑے اللہ والے ہو کر اللہ سے آخر لمحات میں بھی دعا کر رہے کہ اللہ قبول فرمائے، میرے بڑھاپے پر رحم کرے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، جب اتنے بڑے اللہ والے خوف خدا اس علم سے رکھ رہے ہیں تو پھر ہم جیسے آج کے دور کے گئے گزرے انسانوں کو کتنا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ سے قبولیت کی درخواست کرتے رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت کی درخواست کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ہر وقت قبولیت کی درخواست کی۔ اور آخری بات، ہم میں سے ہر ایک نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے۔ 4 اماموں میں بڑے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں ان 4 اماموں کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پوری دنیا میں ان کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے تقلید کر رہے ہیں، اور ان کی تقلید نہیں بلکہ محمدی بن کر تقلید کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک راستہ ہے، ان کے روایتوں پر چلنا ایک راستہ ہے، کب کن تک پہنچنے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ تو یہ سب کون ہے؟ محمدی ہی ہیں۔ ان کے آخری دور کے لمحات پر ذرا غور کیجیے۔ یہ جب آخری لمحات تھے ان کے، تو ان کے پاس بھی شیطان آیا۔ شیطان آ کر کچھ کہنے لگا تو حضرت بار بار کیا کہتے تھے؟ لا لا۔ کیا کہتے تھے؟ لا لا۔ تو ان کے پاس جو ان کا فرزند بیٹھا ہوا تھا، یا ان کے مریدین کہہ لیجیے، تو جب حضرت کو تھوڑی سی افاقیت ملی، اچھی حالت ہوئی، طبیعت اچھی ہو گئی، تو پوچھا بیٹھنے والے نے کہ حضرت آپ بار بار لالا کہتے تھے، کیا وجہ؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میرا پیچھا شیطان نہیں چھوڑا، وہ تو کسی کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں، میرا بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور آخری وقت میں بھی آ کر کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تو اپنا ایمان بچا کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، تو اپنا ایمان بچا کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور میں شیطان کو جواب دے رہا ہوں لا 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 لا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کہ شیطان دیکھیے اس وقت بھی ان کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخری حالت پر بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو بے ایمان دنیا سے لے جا کر۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، شیطان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ابھی میں اپنا ایمان تجھ سے نہیں بچا سکا۔ پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی، شیطان بھاگا، اور حضرت جو ہے ایمان کی حالت دنیا سے۔ تو انسان کو زندگی کے آخر لمحے تک اللہ سے ڈرنا ہے، آخر لمحے تک اللہ کے یہاں اپنے اعمال قبول کرانا ہے، تبھی جو ہے انسان کامیاب ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے لیکن اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کر رہی ہے، یہاں تک کہ خوب تعریف ایک سہیلی اس سے کر رہی ہے، تو وہ اچانک دلہن روتی ہے، تو یہ جو سہیلی اسے تیار کر رہی تھی تو کہنے لگی تو اچانک کیوں رو رہی؟ تو وہ دلہن کہتی ہے کہ آپ لوگ میرے لیے یہ تعریفیں کر رہے ہیں، یہ تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کی تعریف سب بیکار ہے اگر مجھے خادم پسند ہی نہ کرے، اگر خادم کے یہاں میں پسند آ گئی تو پھر واہ واہ، نہیں تو دنیا والے خوب تعریفیں کریں، کیا کام۔ لہذا یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اللہ کے یہاں مقبول بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے یہاں قابل قبول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔